بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے نیب کے حوالے سے۔ بالآخر نیب نے چودھری شوگر مل کیس میں نواز شریف کی بیٹی کو طلب کر لیا ہے اور یہ بڑی اہم کارروائی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز شیئر کرنا چاہوں گا، اور ہمارے ایک دوست ہیں اور برطانوی ایک پاکستانی جو ہے وہ برطانوی شہری ہیں سید عالم، انہوں نے ایک پٹیشن آن لائن پٹیشن فائل کی تھی نواز شریف کے خلاف، جس میں جو آن لائن سگنیچر کرنے والے لوگ ہیں اب ان کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو برطانیہ میں اور برطانیہ کی جو عدالتیں ہیں وہاں پر ایک آن لائن پٹیشن فائل کی تھی، اور جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف پاکستان کی عدالتوں کے سزا یافتہ ہیں، انہوں نے پاکستان کی عوام کا خون پسینے کا پیسہ لوٹا، اس پیسے کو لوٹ کر اور یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ آف شور کمپنیز بنائیں، پھر یہاں پر انہوں نے اپنی بنگلے اور جائیدادیں خریدیں۔ اب جب ان کو پاکستان کی عدالتوں نے سزا سنا دی ہے تو سزا سنانے کے بعد بھی وہ یہیں پہ موجود ہیں، اور ان کا نہ ان کو کوئی واپس جو ہے وہ برطانوی جو حکام ہیں بھیجنے کو تیار ہیں۔ اس لیے بطور شہری جو برطانیہ کے شہری ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ نواز شریف کو، جو کہ پاکستان کا مجرم ہے، اس کو واپس بھیجا جائے۔ تو اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے، میڈیا کے اوپر بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے، میڈیا کے اوپر بھی یہ خبر آئی ہے، کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کی ہے، کچھ لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے۔ تنقید کرنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ چاہے 1 لاکھ لوگ آن لائن پٹیشن فائل کر دیں، کچھ بھی ہو جائے، نواز شریف کو ایک پروسیس کے تحت ہی لایا جا سکتا ہے۔ وہ حکومت نے پروسیس فائل کرنا ہے، وہ برطانوی عدالتوں میں کوئی دعویٰ فائل کرنا پڑے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ حکومت اپنے تئیں کوشش کر رہی ہے، اور حکومت نے ریٹرن اپلیکیشنز بھی دی ہیں، اور حکومت اپنے ذاتی جو تعلقات ہے وہ بھی اپروچ کر کے ان معاملات کو بھی دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف اگر ایک جو محب وطن پاکستانی نے، یا جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے، جو غیر ملک میں بیٹھ کر بھی پاکستان کے لیے سوچتا ہے، اس نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور جو سویلائزڈ نیشنز ہوتی ہیں وہاں پر یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں ابھی تک آن لائن پٹیشنز کا، یا جب کوئی کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے تو اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے۔ ابھی یہ جو وزیر اعظم پورٹل ہے، اس کے اچھے جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، رزلٹس اچھے آ رہے ہیں۔ ویسے ہاں ہمارے ہاں ابھی تک بھی آن لائن پٹیشن کا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں ابھی بھی اس کا کنسیپٹ بڑے عروج پر ہے، اور یہ واقعی ایک پازیٹیو چیز ہے، اور ہم اس حوالے سے اس پاکستانی کی سید عالم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس میں انوالو ہو کر اپنی تئیں کوشش کی ہے، اپنے تئیں ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کی ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں چودھری شوگر مل کیس کے حوالے سے۔ چودھری شوگر مل کیس وہ ہے جس میں نواز شریف کی ضمانت ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، نواز شریف کو گرفتار کیا گیا تھا۔ جو چودھری شوگر مل کیس میں مریم نواز بھی گرفتار رہی تھیں، اور جب نواز شریف بیمار ہوئے تو ایک تو ان کی ضمانت ہوئی تھی، جو ان کی سزا سسپینڈ ہوئی تھی العزیزیہ ریفرنس میں، وہ تھی، اور دوسرا معاملہ تھا ان کا چودھری شوگر مل کا، اور چودھری شوگر مل کیس کی وجہ سے ہی وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے۔ جب وہ بیمار ہوئے تھے، لاہور ہائی کورٹ نے ان کو چودھری شوگر مل کیس میں ضمانت پر رہا کیا تھا، اور مریم نواز بھی جیل میں رہی تھیں، اور مریم نواز کو بھی ہیومنٹیرین گراؤنڈز پر ضمانت دی گئی تھی، جن کی ضمانت کے خلاف نیب کی اپیلیں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ اور مریم نواز کے حوالے سے کیونکہ اب وہ گراؤنڈ ختم ہو چکی ہے، اس لیے نیب نے موو کیا تھا سپریم کورٹ کی طرف، اور نیب ضمانت خارج کروانا چاہتی ہے مریم نواز کی۔ مریم نواز کے خلاف یہ جو چودھری شوگر مل کیس ہے، اب اس میں بڑے ٹھوس ثبوت آ گئے ہیں، اور مریم نواز کی درخواست ضمانت خارج بھی ہونی ہے، اور چودھری شوگر مل کیس جس میں نواز شریف اور مریم نواز کو حاضری سے استثناء دی گئی تھی، اور کیس کو داخل دفتر کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابھی تک اس میں ریفرنس فائل نہیں ہوا تھا، اور ابھی اس میں ٹائم لگنا تھا۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ ریفرنس تیار ہو رہا ہے، اور بہت جلد ریفرنس فائل کر دیا جائے گا۔ وہیں پہ نواز شریف کی جو بیٹی ہیں اسما نواز، ان کو طلب کر لیا ہے نیب نے، اور نیب نے ان کو طلب کرتے ہوئے ان سے چودھری شوگر مل کیس میں پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ یہ پوچھ گچھ وہ ہے جو پہلے نواز شریف سے کی گئی تھی جب وہ جیل میں تھے، شہباز شریف سے بھی ہو چکی ہے، عباس جو ہیں اس کی فیملی سے بھی ہو چکی ہے، مریم نواز سے بھی ہو چکی ہے، شامل تفتیش ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے وہ اسما نواز کو طلب کیا گیا ہے۔ اور اسما نواز کے خلاف جو نیب ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے
کہ چودھری شوگر مل سے اس وقت بھی اسما نواز کو پروفٹ ملتا رہا جب مل کروڑوں روپے کے نقصان پر جا رہی تھی۔ سن 2000 سے 2001 تک چودھری شوگر مل سے 11,28,000 کا پروفٹ ملا اسما نواز کو۔ ساتھ کہا گیا کہ جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق چودھری شوگر مل اس سال 13 کروڑ 11 لاکھ سے زائد کے نقصان میں جا رہی تھی جب اس کو لاکھوں روپے پروفٹ مل رہا تھا۔ اسما نواز کی جانب سے جمع کروائی گئی جو ٹیکس ریٹرن ہے وہ بھی مشکوک ہیں۔ نیب ذرائع کے مطابق اسما نواز نے اثاثوں میں غیر یقینی طور پر مسلسل اضافہ ہوتا گیا جبکہ ان کا سورس آف انکم کچھ نہیں تھا۔ اسما نواز کے اثاثے 1992 میں 14,70,000 تھے۔ 1993 میں ان کے اثاثوں کی جو مالیت تھی وہ 3 کروڑ 15,50,000 تک پہنچ گئی، اور ساتھ یہ کہا گیا کہ جو ان کے اب اثاثے ہیں وہ اربوں میں پہنچ چکے ہیں اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اور چودھری شوگر مل سے وہ پرافٹ بھی لے رہی ہیں۔ اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس میں نیب نے لکھا کہ پہلے ہم شامل تفتیش کر چکے ہیں نواز شریف کو، مریم نواز کو، شہباز شریف اور ان کے بھائی عباس شریف کے اہل خانہ کو جو ہے وہ اس میں پہلے شامل تفتیش کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ میں جو چودھری شوگر مل سے جڑے، اس کاروبار سے جڑے جو لوگ ہیں، اب اس حوالے سے ایک اور اہم بات جو نیب کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ نیب کا یہ کہنا ہے کہ شوگر جو مل ہے سال 2001 سے 2017 کے درمیان غیر ملکیوں کے نام پر اربوں روپے کے بھاری سرمایہ کاری کی گئی اور انہیں لاکھوں روپے کے جو ہے وہ شیئرز دیے گئے۔ اچھا، یہ وہ شوگر مل ہے جب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو نیا بن رہا تھا نواز شریف کے دور میں، اس وقت بھی یہ چیزیں سامنے آئی تھیں کہ اس ایئرپورٹ کے جو فنڈز تھے اربوں روپے کے، وہ چودھری شوگر مل کے جو اکاؤنٹس ہیں اس میں ٹرانسفر ہوئے تھے۔ ان ظالموں نے اس ایئرپورٹ کا، جس ایئرپورٹ کا آج بھی برا حال ہے اور ہر روز جس دن بارش آتی ہے کہیں نہ کہیں سے چھت ٹپک رہی ہوتی ہے، اور وہ ایک مزاح بن چکا ہے جو انٹرنیشنل انہوں نے ایک ایئرپورٹ بنایا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو پیسہ یہ لگا رہے تھے وہ پیسہ انہوں نے پھر چودھری شوگر مل میں ٹرانسفر کروایا تھا، اور یہ بھی ان کے خلاف ایلیگیشن ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بیرون ملک بہت سارے لوگوں کی سرمایہ کاری میں ان کو شیئر ہولڈر بنایا۔ ان شیئر ہولڈرز میں نیب کا یہ کہنا ہے کہ مختلف انڈین لوگ بھی تھے اور برطانوی لوگ بھی تھے جن کو اس میں حصہ دار بنایا گیا۔ ساتھ کہا گیا کہ جو کئی دفعہ مریم نواز، حسین نواز اور نواز شریف کو بغیر کسی ادائیگی کے واپس کیے گئے وہ جو حصے تھے، وہ جو شیئرز تھے، وہ ان کو واپس کر دیے جاتے تھے۔ بیسیکلی یہ ایک ڈرامہ کر رہے تھے اور یہ مل جل کر ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ الٹیمیٹلی یہ خود کرتے تھے لیکن یہ بدنام کرتے تھے جو ہے وہ کہ نیب برا ہے، ظلم انہوں نے کیا، پیسہ انہوں نے لوٹا، اور اب یہ سارے کا سارا ملبہ ڈالنا چاہتے تھے نیب کے اوپر، لیکن نیب نے نہ صرف ان لوگوں کے خلاف پہلے کارروائیاں کی، اب بھی کارروائی کر رہا ہے، اور نیب نے یہ بھی بتایا ہے کہ جن لوگوں کے یہ شیئرز خریدتے تھے وہ بیرون ملک سرمایہ کاری آتی ضرور تھی لیکن وہ سرمایہ کاری بعد میں خرابی کی طرف معاملہ چلا جاتا تھا، اور وہ خرابی جو ہے پھر جو کیس ہے وہ ان کا خراب ہو جاتا تھا۔ اب اصل میں ایک اور چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ ہے اس میں جو شریف خاندان ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیب اب ہماری بیٹیوں کو بلا رہا ہے، اور نیب نے پہلے مریم نواز کو بلائے رکھا، پہلے مریم نواز کو بدنام کیا گیا، اب اسما نواز کو بلایا جا رہا ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور نیب اب بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو اپنے گندے دھندوں میں شامل نہ کرتے، بلیک منی میں شامل نہ کرتے، تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ہے یہ بڑی کارروائیاں نہ ہوتیں اور ان کو جو ہے وہ پوچھا نہ جاتا اور ان کو کوئی کہنے والا نہ تھا۔ لیکن آج جو انہوں نے ظلم کیا ہے، جو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے سارا کچھ کیا ہے، تو اس کی بنیاد پر ان کو پوچھا جانا بنتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسما نواز کیا جواب جمع کرواتی ہے، اور جواب جمع کروانے کے بعد پھر آگے نیب کیا کارروائی کرتا ہے، اور کیا نیب نے اب یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اسما نواز کی تفتیش کے بعد نیب اب اس چودھری شوگر مل کیس کو فائنلائز کرتے ہوئے ریفرنس فائل کر دے گا، وہ ریفرنس فائل ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ آج بلوچستان ہائی کورٹ میں گوادر میں جو باڑ لگائی جا رہی ہے اس کے حوالے سے ایک بلوچستان کے مختلف لوگوں نے درخواست فائل کی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ باڑ لگا کر یہ بلوچستان سے الگ کر رہے ہیں اس کو جو گوادر ہے، اور یہ اس کو کوئی فیڈرل جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں، ٹیریٹری بنانا چاہتے ہیں، اور اس لیے باڑ لگائی جا رہی ہے۔
جبکہ جو وفاقی حکومت ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم باڑ اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنل ہب بن چکا ہے بزنس کا، تو ہم سیکیورٹی کے لیے باڑ لگا رہے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے حوالے سے آج بلوچستان ہائی کورٹ نے وفاق سے جواب طلب کر لیا ہے کہ باڑ کیوں لگائی جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فنڈ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کے بینیفیشری کون ہے، یہ ساری چیزوں کے لیے آج جواب طلب کر لیا ہے۔ ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔